رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں پر انسان بہت ساری عبادات کو سر انجام دیتا ہے، وہاں پر ایک بڑی اہم عبادت ہے جس کا نام ہے اعتکاف۔ اعتکاف کہتے ہیں جم جانا، بیٹھ جانا۔ اصطلاح شریعت میں اعتکاف کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر سنت کی نیت کے ساتھ اپنے آپ کو مسجد کے ایک کونے میں بٹھا لینا، جم کر بیٹھ جانا وہاں پر۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف سنت، اعتکاف نفلی اور اعتکاف واجب۔ اعتکاف واجب یہ اس اعتکاف کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان نظر مان کر کرے کہ اگر میرا یہ کام بن گیا تو میں اتنے دن اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مسجد کے اندر بٹھا لوں گا، اعتکاف کروں گا۔ اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے۔ ایک ہے اعتکاف سنت کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر سنت کی نیت کے ساتھ اپنے آپ کو مسجد کے اندر بٹھا لینا۔ یہ رمضان المبارک کے 20ویں روزے کے غروب شمس سے پہلے اپنے آپ کو مسجد کے اندر لے کر جانا، یہ اعتکاف سنت ہے۔ اور رمضان المبارک کے 29 یا 30ویں روزے جب چاند نظر آتا ہے تب تک اپنے آپ کو مسجد کے اندر بٹھائے رکھنا، اس کو اعتکاف سنت کہا جاتا ہے۔ اعتکاف سنت اس کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف سنت نہیں ادا ہو سکتا۔ ایک ہے اعتکاف نفلی کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو 9 یا 10 دن کے لیے مسجد میں نہیں بٹھا سکتا تو انسان یہ نیت کر کے جب بھی مسجد میں داخل ہو یہ نیت کرے کہ میں جتنی دیر بھی مسجد کے اندر رکوں گا، مسجد کے اندر قیام کروں گا، تو یہ میرا اللہ کے لیے اعتکاف ہوگا۔ تو یہ اعتکاف نفلی اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ اعتکاف سنت اور اعتکاف نفلی کے اندر فرق یہی ہے کہ اعتکاف سنت یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ہوتا ہے، اور اعتکاف نفلی یہ صرف رمضان میں نہیں بلکہ سال کے جب مرضی انسان کرنا چاہے، سال کے اندر جب بھی مرضی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اعتکاف سنت کے لیے روزہ شرط ہے، اعتکاف نفلی کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ اعتکاف نفلی میں انسان جب بھی مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، فاسد نہیں ہوگا۔ اس اعتکاف کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو بے انتہا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی خندقیں حائل کر دیتے ہیں کہ جو آسمان و زمین سے زیادہ چوڑی اور وسیع ہوا کرتی ہیں۔ انسان کے نامہ اعمال سے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور جو بندہ اعتکاف کی وجہ سے نیک کام نہیں کر سکتا، مطلب بیمار کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، جنازے کے لیے نہیں جا سکتا، تو وہ بندہ اللہ رب العزت اس کو اعتکاف کے اندر بیٹھے بیٹھے ان تمام چیزوں کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے ایسے بندے کو اللہ رب العزت 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ایسے بندے کے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں، اور ایسے بندے کو اللہ رب العزت 40 دن سرحد اسلام کے محافظ ہونے کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک دن سرحد اسلام کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتے ہیں جس طرح ایک نو مولود بچہ ہوتا ہے، کہ اس کے نامہ اعمال میں جس طرح کوئی گناہ نہیں ہوتا اسی طرح معتکف کے نامہ اعمال میں بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اپنی وفات سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات وہ بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اور اعتکاف کی وجہ سے شیطان انسان کو کسی گناہ والی محفل میں بٹھا کر یا بہکا کر نہیں لے کر جا سکتا، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روکا رکھتا ہے۔ اور اعتکاف کی بدولت ایک بہت بڑی عبادت انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ شب قدر، جو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش مجھے یہ رات مل جائے۔ تو جو بندہ معتکف ہوتا ہے اگر وہ سویا بھی ہو تو ان اللہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں عبادت گزاروں میں شامل ہوتا ہے، اس کا سونا بھی، اس کا خاموش رہنا بھی، یہ اللہ کے ہاں عبادت ہی شامل ہوتی ہے۔ تو جو بندہ معتکف ہے اگر وہ رات لیلۃ القدر کی اس کو مل بھی گئی ہے اور وہ